شروع کرنا ہے، یہ آپ نے لکھا ہوا ہے نا. وقالو اذا یہاں سے یا قل یتوفاکم یہاں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا اذا ضللنا في الارض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. اور انہوں نے کہا کہ کیا اب جب ہم زمین میں مر کھپ جائیں گے، دللنا کا معنی گم ہو جائیں گے، بہک جائیں گے، یعنی خاک بن کے اڑ جائیں گے، تو کیا اس وقت بھی أئنا لفی خلق جدید، کیا ہماری دوبارہ تخلیق کی جائے گی؟ کیا دوبارہ تخلیق کے مراحل میں سے ہم گزریں گے؟ أئنا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی لقاء ہی سے منکر ہیں. یہ ہے بنیادی بات جس کی وجہ سے تمام شکوک بعثت ثانیہ کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں. اگر یہ یقین ہو کہ ہمیں بے وجہ پیدا نہیں کیا گیا اور ہم نے اپنے رب کے حضور لازماً حاضر ہونا ہے، تو پھر انسان ان بحثوں میں مبتلا ہی نہیں ہوتا کہ کیسے ہوں گے. جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا دوسری دفعہ بھی پیدا کر سکتا ہے. وہ نہ حاضر ہونے کی دلیلیں دیتے ہیں اور اپنی طرف سے سائنٹیفک دلیلیں دیتے ہیں، گویا اگر انہوں نے حاضر ہونا بھی ہوتا تو خدا کے لیے ممکن نہیں تھا. حالانکہ اگر حاضر ہونا ہے تو پھر جس نے عدم سے پیدا کیا ہے وہ مادے سے پھر دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اس بحث میں وہ مبتلا ہی نہ ہوتے اگر ان کو یقین ہوتا کہ ہم اپنے اعمال کے جواب دیں. بس چونکہ یہ یقین نہیں ہے اس لیے اس قسم کی الجھی ہوئی بحثیں اٹھاتے ہیں جن پر یعنی جو باتیں وہ پیش کرتے ہیں بظاہر یہ یقین نہیں آتا کہ آیا یہ دوبارہ ممکن ہے کہ نہیں. أئنا لفی خلق جدید، پھر دوبارہ نئے سرے سے خلق جدید شروع ہوگی. ایک دوسری بات اس میں غور کے لائق یہ ہے کہ وہ مادی تخلیق کے نوع کا تصور باندھے ہوئے ہیں اور اس کو مشکل بنا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اور اس پہلو سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پہلے پیدا ہونے کی دلیل سے زیادہ یہ سخت دلیل پہلے پیدا ہونے کے متعلق ہے. پہلے پیدا ہونے کی دلیل سے یہ دلیل زیادہ سخت ہے. اور اس پہلو سے اگر دیکھیں تو واقعتاً یہ زیادہ سخت دکھائی دیتی ہے. پہلی دفعہ جب انسان پیدا ہوا تو کسی بھی ذرے سے پیدا ہو گیا. جو اویلیبل ذرات تھے جو موجود تھے ان کو آپس میں گوندھ دیا گیا اور انسان پیدا ہو گیا. جب وہ ذرے ایک دفعہ بکھر جائیں اور ساری زمین میں مٹی میں مل جائیں، ہواؤں کے ذریعے اڑ جائیں، سمندروں میں پھیل جائیں، پھر ان کا اکٹھا کر کے وہی شخص دوبارہ بنانا یہ واقعتاً زیادہ مشکل کام ہے. سمجھیں؟ یہ دلیل ہے ان کی کفار کی جس کو اللہ تعالیٰ توڑتا ہے کہ ان کو یہ کس نے بتا دیا ہے کہ ان کی مادی تخلیق نو ہوگی، جبکہ قرآن کریم بارہا روحانی تخلیق نو کی بات کرتا ہے اور اس میں ہر شخص کے جسم کے اپنے حصوں کا بکھرنا اور ان کو اکٹھا کرنا ملحوظ نہیں ہوا کرتا. یہ اس آیت کا عام معنی ہے جو آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے، مگر اس میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے بعض احادیث سے جن سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بکھرے ہوئے ذرے دوبارہ اکٹھے کیے جائیں گے. کوئی حدیث یاد ہے نا آپ کو اس کی؟ وہی آدمی گناہ گار والے کی
کیا ہے وہ سنائیے. ایک شخص تھا تو اس نے یہ اپنے گھر والوں کو نصیحت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کے میری راہ کو سمندر میں ہواؤں میں بہا دینا کیونکہ میں بہت گناہ گار ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ مر گیا اور اس کا یہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم نے کیوں کیا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ حضور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جواب تو نہیں دیا کہ میں نے دیکھو سارے ذروں کو اکٹھا کر لیا. باقی مجھے یاد نہیں اتنا. یہ ہے، یہ پوائنٹ ہے جو میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں. اس حدیث سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے بعض لوگوں کو کہ وہی انہی ذروں سے دوبارہ بنایا جائے گا، حالانکہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اس حدیث میں. اس حدیث کا منطوق یہ ہے کہ تم نے اس ترکیب سے اپنے دوبارہ اٹھائے جانے کو ناممکن بنایا تھا، اور یہ تم کھڑے ہو سامنے اور جواب دہی کر رہے ہو. ہرگز یہ نہیں فرمایا گیا کہ دیکھ لو ہم نے سارے ذروں کو اکٹھا کیا ہے. لیکن اگر یہ ہے ذکر جو مجھے یاد نہیں، تو پھر بھی یہ بات قرآن کریم کی دوسری آیات سے واضح طور پر متصادم ہے کہ انسان دوبارہ مادی لحاظ سے انہی ذروں سے بنایا جائے گا اور اسی شکل میں بنایا جائے گا. کیونکہ قرآن کریم اس بات کا چیلنج کرتا ہے انسان کو کہ کیا اس خدا کے لیے ناممکن ہے جس کی قدرت کا بیان ہو رہا ہے. ننشئکم فی ما لا تعلمون، ہم تمہیں دوبارہ ایک ایسی چیز کی صورت میں اٹھائیں ما لا تعلمون، اس کا تم کوئی علم نہیں رکھتے. یہ شخص جو تھا یہ تو علم رکھتا تھا کہ وہ کیسی شکل میں ہے، علم رکھتا تھا کہ مادی ذروں سے بنایا ہوا ہے، اپنی شکل کا علم رکھتا تھا، اپنی حیت کا علم رکھتا تھا. اس کے باوجود قرآن کریم یہ کیسے کہہ سکتا ہے وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ؟ کیسے ناممکن ہے؟ وہ قادر کیا ہے آیت پوری؟ قادر بلا قادرین علی بلا قادرین ان نسوی بنانا. آگے نہیں، یہ نہیں ہے. صرف اتنی آیت میں پڑھا کرتا ہوں جو مجھے پکی طرح یاد ہے. مراد صرف اتنی ہے وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. کیا اس بات پہ تم شک کر رہے ہو، اس بات میں، اس پہ تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ ہم تمہیں ایک ایسی صورت میں اٹھائیں جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. اگر جسم کی صورت میں دوبارہ اٹھانا مقدر ہوتا تو اس کا انسان کو خوب اچھی طرح علم ہے. اور ما لا تعلمون کا مضمون قرآن کریم کی دوسری آیات میں بھی ملتا ہے اور احادیث میں بھی. مثلا جنت کے متعلق کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنا، حالانکہ ان کانوں نے اس کا ذکر سنا ہوا ہے اور ان آنکھوں نے اس کا جو نظارہ ہے وہ اپنے سامنے کھڑا کیا ہے ذکر سن سن کے. اور اس جیسی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں اس دنیا میں، جنتیں، باغات، چشمے، شہد وغیرہ وغیرہ. لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ تمہیں کچھ علم نہیں اس کا، اور چیزیں ہیں. جب وہ کہیں گے قیامت کے دن کہ اسی قسم کا پھل ہے، خدا کا کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے، تو صاف پتہ چلا کہ وہاں دنیاوی شکلوں کے متمثل کچھ روحانی وجود ہوں گے جن کے آنکھیں، کان، ناک، پاؤں، عضو، اعضاء ویسے نہیں ہوں گے جیسے ہمارے ہیں. تو جب ویسے ہوں گے ہی نہیں تو مادے کے اکٹھا کرنے کے نتیجے میں وہ کیسے پیدا ہوئے؟ ہو ہی نہیں سکتا. بس اس پہلو سے میں اس حدیث کا معنی یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیت کے یا کسی اور آیت کے خلاف نہیں ہے. نسویہ بنانا کا جو مضمون ہے اس کا مطلب یہ ہے ہم چاہیں تو اس کی نئی تخلیق کو، اس کے جوڑ بند کو بالکل ٹھیک اور درست بنائیں. باقی آیات کی روشنی میں اس کے مادی معنی کیے نہیں جا سکتے. سمجھ گئے؟
جی آیت یاد آ گئی ہے. ہاں نحن قدرنا بینکم الموت والحیات، وما نحن بمسبوقین الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فی یہ ما ہے. لا تعلمون. یہ آیت ہے. پڑھیں دوبارہ. نحن نحن قدرنا الموت والحیات بینکم بینکم الموت والحیات. بینکم الموت صرف موت ہے. اچھا سوری. وما نحن بمسبوقین. وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان موت مقدر کر دی ہے. وما نحن بمسبوقین، اور ہم پر کوئی سبقت نہیں لے جا سکتا اس بات میں. الا ان نبدل امثالکم، الا ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہاری امثال کو تبدیل کر دیں. امثال صورتیں ہوتی ہیں، تو یہاں تو اتنا واضح وعدہ ہے کہ ہم تمہاری ان امثال کو اس طرح نہیں رہنے دیں گے، تمہاری ان امثال کو تبدیل کر دیں. وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ایسی صورت میں اٹھائیں کہ تمہیں علم ہی نہیں اس صورت کا. بس یہ آیات جو اور ایسی احادیث جن سے بظاہر یہ شبہ پڑتا ہے کہ اسی مادی دنیا میں ہم جو شکلیں رکھتے ہیں انہی کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ درست نہیں ہے. دوسرے، اس مضمون پر میں نے منطقی نقطہ نگاہ سے بھی روشنی ڈالی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر انہی ذروں سے بنایا جانا ہے تو اندھا اٹھایا جائے گا، خواہ وہ مومن ہی کیوں نہ ہو. بہرا ہی اٹھایا جائے گا، خواہ وہ خدا تعالیٰ کی باتوں کو خوب سنتا اور ان پر عمل کرتا ہو. اور بڈھا ہی اٹھایا جائے گا، جو 90 سال کی عمر کو پہنچا ہوا ہے اسی طرح جوڑوں کے دردوں کے ساتھ سوٹیاں پکڑ کے اٹھایا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرتے وقت اس کا وہ جسم تھا، اس کے جوانی کے جسم سے تو نہیں بنایا جائے گا. وہ جوانی کے جسم تو ماضی میں رہ گیا، وہ مٹی میں ملا ہی نہیں. اس کے ساتھ جو خدا نے کیا وہ کچھ اور ہے. لیکن وہ جسم ہے جس کی بات ہو رہی ہے اٹھائے جانے کی، جو مرتے وقت انسان کا تھا. تو لولا، لنگڑا، کانا، بونا، یہ سارے اپنا ایک جسم رکھتے ہیں، اور اگر وہی ذروں نے پھر اکٹھے ہونا ہے تو انہی ذروں سے ایک بونا بنایا جائے گا، ایک کبڑا بنایا جائے گا، ایک بڈھا کھسٹ بنایا جائے گا، ایک بڑھیا بنائی جائے گی. اور یہ بات ناممکن ہے عقلی لحاظ سے بھی. اور وہ جنت کیسی ہوئی؟ وہ تو جہنم ہو گئی، جس میں انسان اپنی سب مصیبتیں ساتھ لے کے جائے. لیکن اس لیے بھی ناممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑھیا سے ایک لطیف مذاق فرماتے ہوئے کہا. اس نے جب پوچھا کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے کہا نہیں جاؤ گی. اس نے کہا او ہو، اور چیخے مار یا رسول اللہ. اس نے کہا جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے، کوئی بڑھیا نہیں جائے گی. اگر بڑھیا نہیں جائے گی تو یہ سارا مضمون کیسے مادی مضمون ہو سکتا ہے؟ مراد تھا کہ اس شکل، اس صورت میں، اس بڑھاپے کے ساتھ تم جنت میں نہیں جاؤ گی. جنت میں ایک جوان روح جائے گی، اور یہ جسمانی تخلیق کے واضح مخالف ہے قطعیت کے ساتھ. بس اس بارے میں کوئی شک ہی نہیں کہ انا لفی خلق جدید کے متعلق وہ کہنے والے سمجھتے نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے کہ انہی مادی ذروں کو دوبارہ اکٹھا کر کے پھر جوڑا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زللنا اذا زللنا، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم بکھر کے سب جگہ ذرہ ذرہ پھیل جائیں گے، پھر ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے. مرکزی نقطے کو بھول جاتے ہیں. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اصل میں وہ کافر ہیں خدا سے ملاقات کے، اور یہ تو ہو کر رہنی ہے، تو جسم کی جو بھی شکل ہو. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تو کہہ دے کہ یتوفاکم، تمہیں وفات دے گا، ملک الموت، ایک ایسا ملک الموت، الذی وکل بکم، جس کے سپرد تمہیں کیا گیا ہے. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہاں الملک الموت نہیں ہے،
यतवफ़ाकुम मलक मौत, मलकुल मौत नकरा की हालत में है, जिसका मतलब है एक ऐसा फरिश्ता मौत का जिसके सुपुर्द तुम्हें किया गया है। जिसका मतलब ये है कि अल मलकुल मौत यानी इज़राइल के नीचे एक पूरा निज़ाम है फ़रिश्तों का, और हर शख्स का फ़रिश्ता अलग अलग है जो उसके उस फिनोमिनॉन पर एक गलबा रखता है जो कुदरती तौर पर हर इंसान में रूनुमा हो रहा है। यानी जिस्म की तब्दीलियाँ, उसके अंदर फासिद मादों का पैदा होना, उसकी बीमारियाँ, उस पर जो असरअंदाज हो रही हैं हर तरफ से, उसके हादसात, ये सारे उमूर हैं जो एक ऐसे फरिश्ते के सुपुर्द हैं जो इनकी निगरानी कर रहा है। साइंसी इस्तिलाह में उसे कैटाबलिज्म भी कहा जा सकता है। एक पहलू से ये जिस्म के अंदर जो तोड़ फोड़ हो रही है उस निज़ाम, उसका एक निज़ाम से ताल्लुक़ है जिसका एक ज़िंदा वजूद यानी फ़रिश्ते उस पर निगरान मुकर्रर है। ये निज़ाम आज ख़ुद नहीं चल रहा, बल्कि हर शख्स के लिए उसके अंदरूनी निज़ाम को चलाने के लिए जो मुख्तलिफ़ हैसियतों का निज़ाम है, कोई फ़रिश्ता मुकर्रर होता है जो उसके अंदर उन तब्दीलियों की निगरानी करता है, और अगर उसे खालिस हुक्म मिले खुदा ताला की तरफ से ख़ास कि इस तब्दीली का बद असर इस शख्स पर नहीं पड़ना चाहिए, तो वो दखल भी दे सकता है। वैसे हालात पैदा कर सकता है कि रूटीन के तौर पर अज़ ख़ुद अंदरूनी तब्दीलियाँ वाक़या ना हों, कि बल्कि बाज़ों की सूरत में वो रुक जाएँ या रोक दी जाएँ। तो ये मेरे नज़दीक मलकुल मौत का मज़मून है जो इस आयत में यतवफ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम, जो तुम्हारे लिए मुक़द्दर कर दिया गया है। फिर इला रब्बिकुम तुरजाऊन, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। इस तुम में इंसानी जिस्म का मादा शामिल ही नहीं है। तुम में वो रूह है जो मुखातब है, जिसका कोई मादी वजूद नहीं है। फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे में से ये मुराद नहीं कि फिर तुम्हारा जिस्म लौटा दिया जाएगा, बल्कि तुम्हारा जिस्म इन तब्दीलियों के बाद जब यह तवफ़ा का अमल होगा तो तुम्हारी रूह को छोड़ देगा। वो रूह जिस्म से जुदा होकर हरकत कर जाएगी और पीछे जिस्म बाकी रह जाएगा। वलो तरा आयत तलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलो तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रूसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अब्सरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। वलो शिअना लअतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक़्क़ल क़ौलु मिन्नी लअम्लअन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन। फ़ज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा इन्ना नसीनाकुम वज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्द बिमा कुंतुम तामलून। अब सजदा करना है इस आयत के साथ, जिस तरफ भी मुँह हो उस तरफ सजदा हो सकता है। नहीं क्या ये हम पढ़ने लगा जो उसी की बात कर रहा हूँ मैं, ज़हनी तो तैयार कर रहा हूँ आपको। इन्नमा युमिनु बिआयातिना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदन व सब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम व हुम ला यस्तकबिरून।
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم اور اگر تو ان مجرموں کی وہ حالت دیکھ لے جب وہ اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوئے ہوں گے ناکس رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا یعنی وہ سر جھکائے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا وسمعنا اور سن لیا فرجینا نعمل صالحا بس ہمیں لوٹا دے تاکہ ہم نیک اعمال بجا لائیں انا موقنون یقیناً ضرور ہم یقین کرنے والے ہیں یقیناً ہم یقین کرنے والے ہیں ٹھیک نہیں اس کو ترجمے کو درست کرنا میں نے کہا لازماً ہم یقین کرنے والے ہیں یا ضرور ہم یقین کرنے والے ہیں اب اس آیت میں ان کا یہ بیان کیوں غلط ہے کیوں خدا انہیں واپس نہ لوٹائے یہ بتائیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں سر جھکائے ہوئے ہیں بڑے ادب سے بات کر رہے ہیں کہتے ہیں ہم نے اب سن لیا دیکھ لیا سن لیا اور فرجینا اب ہمیں واپس لوٹا دے کیونکہ اب ہم پورے یقین کے ساتھ ان اعمال کو بجا لائیں گے ٹھیک ہے اللہ اس کو رد کرتا ہے اللہ ان کی بات نہیں مانتا کیوں نہیں مانتا ہاں وہی کشتی والا حال پہلے ہو چکا ہے اس لیے کوئی نیا عذر نہیں ہے فرعون والا حال جب بھی وہ عذاب کو دیکھتا تھا مان لیتا تھا جب عذاب ٹل جاتا تھا پھر واپس موڑ جاتا تھا تو فرجینا کا عمل ان کے الفاظ میں بالکل برعکس ہے یہ خدا سے دنیا کی طرف رجوع چاہتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے جہاں بھی رجا کا لفظ استعمال ہے وہ دنیا سے خدا کی طرف رجوع چاہتے ہیں تو ابھی بھی ان کی دنیاوی حالت اسی طرح سامنے کھڑی ہے خدا کی حضوری میں نہیں رہنا چاہتے اسی پرے ہٹ جانا چاہتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اب یہ ایک اور مشکل آیت ہے اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو ہم اس کی ہدایت عطا کر دیتے وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي مگر ہماری طرف سے یہ بات قطعاً طے ہو چکی ہے القول و حق القول بات قطعاً طے ہو چکی ہے کیا طے ہو چکی ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے اجمعین تمام تر اکٹھا بھر دوں گا اب کیا مطلب نظر آ رہا ہے کہ چونکہ بات طے ہو گئی ہے اس لیے
میں کسی کو مہلت نہیں دوں گا. اگر یہ بات ہوتی تو پھر ظلم بن گیا. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی فیصلہ کر رکھا تھا کہ میں ضرور جہنم میں ڈالوں گا، اس لیے ان کو جہنم میں ڈال رہا ہوں. یہ مطلب سمجھائیں. یہ کلیم صاحب امریکہ سے. Then there is no fault of the individual if he's bound to go to hell. اگر Is انہیں it اپنے ایک English will class بنا or Urdu دی. class? Sorry. پھر ان کا کوئی قصور تو نہیں ہے اس میں ہاں کہ اگر خدا تعالیٰ نے ان کے لیے یہ مقرر کر دیا ہاں. ہے. پھر اس میں کنجی اس لفظ میں ہے کل نفس ہداہا. اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان کے لیے ہدایت جاری کرتا ہے اور عمومی طور پر جاری کرتا ہے، لیکن کسی ایک شخص کے لیے یا ہر شخص کے لیے مقدر نہیں کرتا کہ تم نے ضرور ہدایت پانی ہے. یہ اس لیے مقدر نہیں کرتا کہ خدا تعالیٰ نے یہی ابتلاء کا نظام جاری فرمایا ہے کہ ہر شخص کو ہدایت پانے کا موقع ملے گا، لیکن خدا جانتا ہے کہ اکثر ہدایت نہیں پائیں گے. اگر جہنم میں سے اکثریت کو نکالنا مقصود ہوتا تو خدا ہر شخص کے لیے اس کی ہدایت فرداً فرض کر دیتا، اور اگر فرداً خدا ہدایت فرض کر دیتا تو جہنم کا یہ نقشہ بن نہیں سکتا تھا. تو حق القول و منی سے مراد یہ ہے میں انفرادی دخل اندازی نہیں کروں گا. یہ فیصلہ اگر پہلے نہ گزر گیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی. یہ فیصلہ گزر چکا ہے کہ میں فرداً ہر ایک شخص کو ہدایت لازم نہیں کروں گا، اس پر کھلا چھوڑ دوں گا. اگر یہ فیصلہ نہ گزرا ہوتا تو پھر یہ آگے جو واقعہ ہو رہا ہے یہ واقعہ نہ ہوتا. اس لیے دیکھا اب تضاد ختم ہو گیا اس میں سے. کلیم صاحب سمجھ گئے ہیں کہ نہیں؟ نہیں پورا بتائیں. بولیں. لو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا. اگر ہم یہ چاہتے کہ کوئی بھی جہنم میں نہ جائے تو ہر شخص کو انفرادی طور پر ہدایت کا پابند کر دیا جاتا. مگر جو فیصلہ گزرا ہے پہلے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو نہ گناہ کا پابند کیا جائے گا یا نیکی کا پابند کیا جائے گا. وہ آزاد ہوں گے، اور چونکہ وہ آزاد ہوں گے تو جہنم میں جانا ان کا اپنا فعل ہے. اب سمجھیں ہیں؟ جی سر. بس ٹھیک ہے. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا. اب یہ دیکھ لیں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اب تم چکھو کیونکہ تم اس دن کی لقاء کے منکر ہو گئے تھے، اور منکر ہونے کی وجہ سے جو افعال رونما ہونے چاہیے وہ سب تم سے رونما ہو رہے تھے. اگر اس دن کی ملاقات یقینی ہوتی تو تمہیں اپنے ہر عمل پر نگران ہونا چاہیے تھا. کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، کوئی سننے والا سن رہا ہے، اور میں پوچھا جاؤں گا. تم نے تو موت کو چھٹی کا گیٹ سمجھا ہوا تھا، لیکن موت چھٹی کا گیٹ نہ نکلی، یہ تو میری طرف واپس لانے والا گیٹ بن گئی. اس لیے اب تمہارے اعمال خود تمہارے خلاف گواہی دیں گے. انا نسیناکم، ہم نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم نے خود بلایا ہوا ہے ہماری ملاقات کو. اگر تم نے نہ بلایا ہوتا تو ہم تمہیں نہ بلاتے. وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون. اب ہمیشہ رہنے والے عذاب کا یا لمبے عرصے تک رہنے والے عذاب کا مزہ چکھو. یقیناً وہی ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے، وہی لوگ ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں کہ جب ان پر ہماری آیات یا ہمارا ذکر پڑھ کر سنایا جاتا ہے وہ عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں
اور اپنے رب کی حمد کے گیت گاتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو تکبر نہیں کرتے۔ یہ حالت ان کی موت کے وقت نہیں ہوا کرتی جب انہوں نے جانا ہی جانا ہے، یہ مرنے کے بعد نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں ہمیشہ ان کا یہی حال تھا، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو راتوں کو، یعنی راتوں کا لفظ تو نہیں مگر نیند کی کسی حالت میں بھی انسان بستر پہ آرام کر رہا ہو، ان سب حالتوں سے ذکر ہے، کیسے تعلق ہے اس آیت کا۔ ان کے پہلو جدا ہو جاتے ہیں اپنے آرام گاہوں سے، اپنے بستروں سے۔ یدعون ربہم خوفا و طمعا، وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کی حالت میں پکارتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور ان کی ایک زائد علامت یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے، جو طاقتیں بھی ان کو عطا کی ہیں، ان سب میں سے وہ خدا کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم، بس کوئی جان نہیں جانتی جو ان لوگوں کے لیے مقدر جو چھپا کر رکھا گیا، اخفی لہم ابھی پس پردہ ہے، جو کچھ ان کے لیے ابھی پس پردہ ہے، من قرۃ اعین، جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا موجب ہوگا، جزاء بما کانوا یعملون، یہ ایک بہت بڑی جزا ہوگی یا جزا ہے اس کی جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، بس جو کوئی مومن ہوگا کیا وہ فاسق جیسا ہو سکتا ہے؟ تو ناممکن ہے، دونوں الگ الگ ایک دوسرے سے ممتاز وجود ہیں۔ لا یستوون، وہ کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے، مطلب ہے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو ایمان لائے اور عمل الصالحات اور نیک اعمال بجا لائے، فلہم جنات الماوا نزلا بما کانوا یعملون، یقیناً ان کے لیے ہمیشہ کی آرام گاہیں ہوں گی۔ الماوا نزلا بما کانوا یعملون، ماوا کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ یا نعمتوں کی جگہ۔ کیوں جی؟ دونوں میں سے کون سے معنی اول اور کون سے آخر، یا دونوں بیک وقت شمار ہوتے ہیں؟ پناہ، ماوا میں ٹھہرنے کی جگہ، پناہ کی جگہ، اور ماوا نعمتوں کی جگہ کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کریم نے جہاں ماوا کی تشریح کی ہے وہاں ایسی پناہ کی جگہ جس میں نعمتیں بھی ہوں گی، اس لیے عربی عام محاورے میں خواہ ماوا ان معنوں میں استعمال نہ بھی ہوتا ہو، میرے نزدیک قرآن کریم نے ماوا کے اندر ہمیشہ نعمتوں کا مضمون بھی داخل فرمایا ہے۔ خالی پناہ کی جگہ ہو اور نعمتیں ہی کوئی نہ ہو، وہ تو بعض دفعہ مصیبت بھی بن سکتی ہے۔ پناہ مل گئی ہے، نہ بستر، نہ کھانا، نہ پینا، نہ کوئی چیز، تو یہ ماوا جو ہے اس کی متعلق فرمایا ہے نزلاً بما کانوا یعملون، نزلاً کے لفظ میں ان نعمتوں کا اشارہ موجود ہے۔ یہ ان کا نزل ہے، یعنی مہمان جس طرح اترتا ہے نا کسی جگہ، اس طرح یہ مہمانوں کی طرح ان پناہ گاہوں میں اتریں گے۔ ٹھیک ہے، نزلا من رب الرحیم، یہ معنی ہے جس کی طرف اشارہ موجود ہے کہ رب رحیم نے ان کے لیے مہمانی کا ایک انتظام کر رکھا ہے۔ بما کانوا یعملون، یعنی اس استثنائی سلوک کو اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پر ان کی طرف منسوب فرما دیا ہے کہ جو کچھ یہ کیا کرتے تھے اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ پر فرض ہو گیا، اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا کہ ان کی بہت عمدہ مہمان نوازی کرے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اب اس سے صاف پتہ چل گیا ہے کہ ماوا اپنی ذات میں نہ اچھے معنی رکھتا ہے نہ برے معنی رکھتا ہے،
لیکن اسے اچھے معنوں میں بھی اور برے معنوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں برے معنوں میں ایک قسم کے تان کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، ورنہ اپنی ذات میں ماوا تو پناہ گاہ کو ہی کہیں گے۔ تو الماوا کے ذات میں برے معنی داخل نہیں ہیں، مگر الماوا کو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ایک قسم کا ان کو ان کے تکبر کی جزا دینے کے لیے ایسے رنگ میں استعمال فرمایا ہے کہ ماوا ایک برا ٹھکانہ ہوگا۔ سمجھ گئے ہیں؟ اما الذین فسقوا فماواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا، ان کی پناہ گاہ آگ ہوگی۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، یہ بھی ایک دائمی حکم اپنے اندر رکھتا ہے، جس طرح جنتیوں کا ماوا لمبے عرصے تک رہنے والا ہے، ان کا یہ حال ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب بھی ارادہ کریں گے کہ اس سے نکل بھاگیں، اعیدوا فیہا، دوبارہ اس میں لوٹائے جائیں گے۔ وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اور ان سے کہا جائے گا عذاب نار کا مزہ چکھو، جہنم کی آگ کا مزہ چکھو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ اب ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، یہ کیا مطلب ہے؟ کیا وہ کچھ دیر نکل کے بھاگیں گے اور پھر لوٹائے جائیں گے؟ کتنی دور جائیں گے؟ یا بار پہرے دار کھڑے ہوں گے کہ نہیں آگے نہیں جانا؟ کیوں جی؟ اس میں گناہ کی حالت کا بیان ہے۔ دنیا میں جب بھی انسان جو پکا گناہ گار ہو چکا ہو ارادہ کرتا ہے کہ میں چھوڑوں گا، دوبارہ اس میں ضرور پڑتا ہے، ہر گناہ کی طرف لوٹ جاتا ہے وہ۔ جس کی یہ مستقل حالت بن جائے، اس کی سزا بھی اس کے دنیاوی اعمال سے ملتی جلتی ہوگی۔ دنیا میں تو خود بار بار اس آگ میں پڑتا تھا، اور رجا کا مضمون دنیا کی طرف لوٹنا تھا، تو مرنے کے بعد بھی ان کا نظارہ ایسا ہی ہوگا کہ دل چاہے گا کہ جہنم کی آگ سے نکل جائیں۔ ارادہ میں نے ارادہ ہے صرف۔ اعیدوا فیہا، دوبارہ ان حالتوں کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ دراصل انسانی فطرت کی عادت اختیار کرنے کا مضمون ہے، جو بیان کر کے اس عذاب کی عادت کی نفی فرمائی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ ان کو اس عذاب کی عادت ایسی نہیں پڑ جائے گی کہ وہ اس میں اب بیٹھے رہیں مستقل۔ عذاب تکلیف دیتا رہے گا۔ جب وہ نکل کر بھاگنے کی کوشش کریں گے، یعنی ارادہ رکھیں گے، تو پھر دوبارہ اس حالت کی طرف لوٹا دیے جائیں گے جو عارضی طور پر پیدا ہو چکی ہو۔ یعنی عارضی طور پر امکان ہے کہ وہ آگ کے خلاف ایک ریزسٹنس پیدا کر لیں، لیکن جس طرح گناہ کے خلاف ان کی ریزسٹنس عارضی ہوا کرتی تھی، اسی طرح آگ کے خلاف ان کی ریزسٹنس عارضی ثابت ہوگی، اور ان زخموں کو پھر کچا کر دیا جائے گا۔ اثر نو جس طرح وہ گناہ کی طرف لوٹتے تھے، اسی طرح اس آگ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہرگز یہ مراد نہیں کہ وہ نکل کے بھاگ کر کہیں بارڈر لائن پہ پہنچ جائیں گے جہاں سے ہانک کے واپس بھیجے جائیں گے۔ یہ اندرونی حالتوں کا مضمون ہے، جو ظاہراً لفظاً اس طرح پورا نہیں ہو سکتا جیسے بعض دفعہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ آیت بھی حضور کی تشریح کی تائید کرتی ہے، جس میں ہے کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم ہاں، وہی بالکل وہی مضمون ہے کہ جب بھی نضجت جلودہم، جب ان کی جلدیں سخت ہو جائیں گی، یعنی کھرن والی جو ریزسٹ کرتی ہیں پھر زخموں کو اور تکلیف کو، ان کی جلدیں بدل دی جائیں گی۔ تو یہ وہی مضمون بیان ہے جو میں اس آیت کے تعلق میں بیان کر رہا ہوں۔
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن ذکر بآیات ربہ. ایک رہ گئی آیت کون سی؟ اچھا ٹھیک ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. اور ہم انہیں چھوٹے عذاب سے منتقل کر کے بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. من العذاب الادنیٰ دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ہدایت کی طرف لوٹیں. یہاں مرنے کے بعد کی زندگی کا ذکر نہیں، اسی دنیا میں ان کے لیے عذاب ہدایت پانے کا موجب بنتا رہا ہے. اور اس میں ایسے عذاب کا فلسفہ آ گیا ہے جو بار بار پیش کیا جاتا ہے ایک انسان کے سامنے، انسان کو اس عذاب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو وہ عذاب فی ذات ہی اس کی سزا نہیں ہے، بلکہ اس میں دو باتیں اکٹھی پائی جاتی ہیں. وہ عذاب اس کے اعمال کی طبی جزا بھی ہے، اور آئندہ اسی رخ پر آگے بڑھنے سے روکنے کا موجب بھی بنتا ہے. اور یہی فلسفہ ہے عذاب کا اس دنیا میں جو ہم انسانی زندگی پر حاوی دیکھتے ہیں. بعض دفعہ مومنوں کو بھی وقتی طور پر اپنی غلطیوں کی سزا ملتی ہے، مگر عذاب اس طرح کا نہیں جس طرح کافروں کا عذاب ہے کہ دوبارہ وہ پھر اس میں پڑ جائیں، بلکہ وہ آزمائش کہلاتی ہے، اسے ابتلا کہا جاتا ہے. لیکن یہ عذاب جو ہے یہ گنہگاروں کے تعلق میں ہے. ان کے اعمال کی جزا ان کو دکھائی جاتی ہے، ان کو محسوس ہوتا ہے کہ خرابی ہے، پھر دوبارہ بجائے اس کے کہ وہ اس کی طرف واپس لوٹ جائیں ہدایت کی طرف، وہ بڑے عذاب کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں. یعنی اپنے جرائم میں شدت اختیار کرتے ہیں اور ڈھٹائی پیدا ہو جاتی ہے. انہی چیزوں کو جن سے ان کو رک جانا چاہیے تھا دوبارہ اختیار کر کے آگے بڑھتے ہیں. لعلہم یرجعون کے لفظ نے یہ مضمون کھول دیا ہے کہ دنیا کے عذاب بذات خود فائدہ مند ہیں، اور کئی ہیں جو فائدہ اٹھا لیتے ہیں اس سے، مگر اکثر اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. اب اسی مضمون کو یہاں کھول دیا گیا ہے. اس سے زیادہ گناہ گار اور کون ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس پر اس کے رب کے نشانات پڑھ کر بار بار سنائے جا رہے ہوں، بار بار وہ اس کے رب کے نشان اس کے لیے نصیحت کا رنگ اختیار کر لیں یا عبرت کا مضمون پیش کریں اور وہ ان سے فائدہ اٹھا سکے. ثم اعرض عنہا، اس کے باوجود پھر بھی ان سے روگردانی کرے. یہ وہ لوگ ہیں انا من المجرمین منتقمون، کہ یقیناً ہم ایسے المجرمین سے انتقام لینے والے ہیں. آگے نئے تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ
يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی. لقد کا معنی کتاب موسیٰ کو بھی دے چکے ہیں کا معنی بھی ہے، اور قد یقین کے اظہار کے لیے بھی آتا ہے. بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اس سے پہلے کتاب دی تھی. فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، پس اس کی لقاء کے بارے میں شک نہ کر. وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. اب کس کی ملاقات کی بات ہو رہی ہے؟ اس سے پہلے جن بڑے مجرموں کا ذکر ہے جو چوٹی کے مجرم تھے، ان کی بنیادی صرف یہ بیان کی ہے کہ وہ لقاء کے بارے میں شک میں تھے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سب آیات جب نازل ہو چکی تو اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب فرما کر یہ عقلاً یہ کہہ سکتا ہے، یعنی ہماری عقل جو اندازہ لگاتی ہے اس کے مطابق یہ کہہ سکتا ہے فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، اس لیے اس کی لقاء کے بارے میں شک نہ کر. یہ مسئلہ ہے کس کی لقاء کے بارے میں شک نہ کر. وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، حالانکہ موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا گیا تھا. کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ کیا فلا تکن فی مریۃ من لقائہ؟ مومن صاحب کیسے مومن ہیں اگر آپ لقاء میں بھی شک کریں؟ غور کریں. صلی اللہ علیہ وسلم کے کامیاب ہونے کا جو دن ہے اس کی طرف اشارہ، کیونکہ موسیٰ بھی کامیاب ہوا تھا. لقاء میں تو کامیابی کی بات نہیں، کسی معین شخص کی لقاء ہے. فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، دو باتیں ہیں جن کا ذکر گزرا ہے. ان میں کتاب کی لقاء کا مضمون کہیں بھی قرآن کریم میں نہیں ملتا. لقاء الکتاب، لقاء کا مضمون زندہ چیزوں سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے پہلا شخص موسیٰ ہی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں. اس فقرے میں من لقائہ ہی سے پہلے اگر ضمیر کسی کی طرف جا سکتی ہے تو وہ موسیٰ کی طرف ہی جا سکتی ہے، کیونکہ موسیٰ کو کتاب دینے کے نتیجے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ موسیٰ کو کتاب دی تو اللہ سے کی لقاء میں شک میں نہ پڑ جا. اگر اللہ کی لقاء سے شک میں نہیں پڑنا تو پھر سارا سلسلہ نبوت اس کا گواہ ٹھہرانا چاہیے.
موسیٰ کو پہلے کتاب دی گئی تھی، اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن اسی کتاب میں موسیٰ سے ملنے کا ذکر ملتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موسیٰ سے ملنے کا ذکر ملتا ہے۔ وہ جو سفر کر رہے تھے روحانی، جہاں مچھلی بھول گئے تھے، وہاں ایک قسم کی شاگردی کی خواہش کشفاً پوری ہوئی ہے، اور یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ تو اس کی شاگردی کا بھی اہل نہیں ہے، بار بار غلطی کرے گا۔ اگر اس کی شریعت پر چلا تو شریعت بہت زیادہ ترقی یافتہ شریعت ہے، جس سے موسیٰ مستفید نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے، بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ ایک پرانے نبی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی ملاقات کا ذکر قطعی طور پر ملتا ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے میرے نزدیک یہ ترجمہ کرنا عین قرآن کے مطابق ہے، اس کے مخالف نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی روحانی عظمت کے مطابق ہے یہ ترجمہ، کیونکہ ایک گزرے ہوئے نبی کی لقاء سے متعلق تو انسان شک میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سے ملاقات کے معاملے میں کوئی نبی شک میں مبتلا نہیں ہو سکتا، جبکہ ان کا لقاء میں شک والوں کا اتنا بھیانک مضمون پہلے گزر چکا ہو۔ تو یہ مطلب بنے گا کہ لقد آتینا موسیٰ الکتابہ، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، اور اس سے تیری ایک ملاقات مقدر ہے، یعنی کشفی اور روحانی ملاقات، اس بارے میں شک نہ کر، اور یہ ملاقات ثابت کر دے گی وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، کہ وہ بنی اسرائیل کی حد تک کی ہدایت دینے والا تھا، اس سے باہر نہیں، اس کے باہر اس کا ہدایت کا قدم نہیں پڑتا۔ اس لقاء نے ہی یہ ثابت کرنا ہے، کیونکہ جہاں مچھلی بھولی سمندر میں چلی گئی، وہی مقام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجمع البحرین کا رسول بناتا ہے، جہاں ایک سمندر موسیٰ کا سمندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے سمندر میں مل جاتا ہے، وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصے تک حضرت موسیٰ اس میں آگے سفر کرنا چاہتے تھے اصل میں، اور اس کشف نے ثابت کر دیا کہ وہ سفر نہیں کر سکتے تھے، واپس وہیں لوٹ گئے جہاں ان کا مقام تھا۔ بس یہ تعلق ہے میرے خیال میں ان دونوں آیات کا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، یہ نتیجہ نکلتا ہے اس ملاقات کا، اور اس سورہ کاف میں پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ کاف میں ہی ہے نا، بین ہی یہ نتیجہ نکلتا ہے اس کا، جو آیت میں نکالا گیا ہے، ایک ذرہ بھی فرق نہیں ہے، کہ ان کی ہدایت پرانوں سے وابستہ تھی، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسلام، اہل اسلام کے لیے وہ ہدایت کا موجب نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ان کے نبی انہی میں سے آئے تھے۔ نبی اس لیے کہ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان کے امام مہدی انہی لوگوں میں سے پیدا ہوئے تھے، یعنی بنی حضرت موسیٰ کی قوم میں جتنے بھی امام مہدی پیدا ہوئے وہ بنی اسرائیل ہی میں سے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام مہدی آپ کی امت میں سے ہوگا۔ پس وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہی میں سے ایسے امام بنائے، یہدون بِأَمْرِنَا، جو ہماری ہدایت کے مطابق حکم کیا کرتے تھے، اپنی طرف سے نہیں کیا کرتے تھے، اور یہی نبوت کی تعریف ہے۔ وہ امام جسے خدا بنائے اور جو اللہ سے ہدایت پائے بغیر کوئی کلام نہ کرے، اس کو کیا کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں؟ نبی۔ تو اس لیے میں نے نبی کا ترجمہ کیا کہ ان کے نبی بھی انہی میں سے تھے، ان کے ائمہ جن کو خدا تعالیٰ نے مہدی بنا دیا تھا وہ انہی لوگوں میں سے تھے، لیکن وہ تب ایسے ائمہ بنائے گئے لما صبروا،
یعنی امام مہدی کے درجے تک پہنچنے سے پہلے ایک صبر کا دور ہے، اس میں سے گزرے بغیر کوئی امام بھی خدا کے حضور امام مہدی بنانے کے اہل نہیں ٹھہرتا۔ لما صبر ہو، جب انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات کے متعلق یقین رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہاں یقین کا لفظ ایک ایسی جگہ استعمال ہوا ہے جہاں ایمان کے لفظ کے ساتھ مشتبہ دکھائی دیتا ہے۔ ہر جگہ ان لوگوں کے لیے ایمان کا ذکر ملتا ہے، آیات پر ایمان لانے والے۔ یوقنون کا وہاں ملتا ہے جہاں نیک انجام کا ذکر ملتا ہے۔ میں نے اس دن دکھا دیا تھا آپ کو، یہ آیت وہاں اس دن سامنے نہیں آئی، امام صاحب نے شاید چھپا کے کسی اور تھیلی میں ڈالی ہوئی تھی۔ اب بتائیں اس کا کیا مطلب بنے گا؟ ہاں بتاؤ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، درست ہے، بالکل، ہاں بالکل، اور ظاہر ہوں گی اسی دنیا میں، ابھی نہیں آئی، بالکل ٹھیک ہے۔ صبر کے نتیجے میں ایمان کی بجائے یقین کا مضمون ہے جو صبر کو حوصلہ دیتا ہے۔ وہ باتیں جو اسی دنیا میں ظاہر ہونی ہوں، جن کے لیے صبر کی ضرورت ہے، وہ ہوں گی تو صحیح، لیکن ذرا ٹھہر کر ہوں گی۔ پر ایسی باتیں جو ظاہر نہ ہوئی ہوں، ان پر یقین قائم رہتا ہے، ایک ذرہ بھی اس میں شک نہیں ہوتا کہ یہ باتیں ہو جائیں گی۔ میرے خیال میں یہ ایک پہلو ہے جو یہاں یقین کے لفظ کو مناسب جگہ میں استعمال ہونے والا لفظ بناتا ہے۔ لیکن اور بھی غور کریں کہ کیا اور دیگر معنی ممکن ہیں۔ کیوں جی امام صاحب سمجھے؟ ہاں، سر دست مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ امام ان کو بنایا گیا جو خدا سے ہدایت چاہ کر امامت کرتے تھے، اس وقت جب کہ انہوں نے صبر اختیار کیا، اور صبر اس وقت اختیار کیا جب آیات نے ابھی پورا ہونا تھا، اور پورا ہونے سے پہلے صبر کی حالت لازمی تھی، اور بالآخر وہ امام بھی بنا دیے گئے، اور وہ صبر کی حالت ان آیات کے ظاہر ہونے کی صورت میں پوری کر دی گئی، یعنی صبر کی حالت کو تشفی دے دی گئی جب وہ آیات عملاً پوری ہو گئیں۔ یہ مضمون اس سے تعلق تو صاف ظاہر ہے کہ رکھتا ہے، میں بیان جو کر رہا ہوں جس طریق پر، لیکن کیا اس کے کچھ اور بھی معنی ہو سکتے ہیں یہاں یقین کے، اور کیوں یہاں لفظ یقین استعمال کیا گیا ہے بجائے ایمان کے؟ اس پر اگر آپ نے مزید غور کرنا ہو اور کریں، کچھ حاصل ہو تو مجھے بھی بتائیں۔ سمجھ گئے؟ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فیصلہ کرے گا ان امور سے متعلق جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا یہ اس بات نے انہیں ہدایت نہیں دی، کیا یہ بات ان کی ہدایت کا موجب نہ بنی؟ کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کہ کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ قرون سے مراد گزشتہ زمانے کی قومیں ہیں، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ یمشون فی مساکنہم، جن کے گھروں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، جن کے ملکوں میں، جن کی وادیوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات افلا یسمعون، اس میں
بہت سے نشانات ہیں، افلا یسمعون، کیا وہ سنتے نہیں؟ یہاں لفظ آیات جو پہلے گزرا ہے اس کی ایک تشریح یہاں کر دی گئی ہے کہ ماضی کے واقعات پر بھی تعلق رکھتا ہے، اس پر ایمان نہیں لاتے، دیکھ رہے ہیں تو پھر ایمان کا کیا سوال ہے؟ بس وہ یقین ہی سے لفظ سے مضمون ادا ہوگا کہ وہ ایسی آیات پر یقین رکھتے ہیں کہ واقعتاً وہ گزر گئی تھیں، جن کے آثار کو وہ دنیا میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک ہی آیت رہ گئی، نہیں ابھی آیتیں اور ہیں پڑھنے والی، اس لیے یہیں پہ ختم کرتے ہیں مضمون، چونکہ وقت ختم ہو گیا. نشان ڈال لیں. یہ بھی آپ نے